یہ جو کچھ ہوا ونگ کمانڈر ابھی نندن کو چھوڑنے کی جو بات ہے، کیا یہ صحیح ہوا؟ اتنی تیزی سے چھوڑ دینا چاہیے تھا کیا؟ اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن و آشتی کی خواہش کرنے والے اور اس حوالے سے کوئی فکر اور کوشش کرنے والے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اچھا، ہاں، مطلب یہ پاسبل نہیں، خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، کوشش کرنے والے اپنی انرجی کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کی فکر کرنے والے وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان امن و آشتی پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں دو دشمن ہیں، ایک باوقار دشمن ہے، ایک مکار دشمن ہے۔ اچھا، جب باوقار اور مکار جب آپس میں مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو وہاں جب تک کوئی ایک فنا نہ ہو جائے اس وقت تک امن نہیں آتا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مڑ بھیڑ مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، اور شرک کی یہ خاصیت ہے کہ یہ مکر پیدا کرتا ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مشرک قوم ہندو قوم ہے جی، تو وہ شرک ان کے اندر مکر پیدا کرتا ہے، اور مکر جو ہے یہ شیطان کا تخلق ہے جی، کیونکہ انسان میں جو مختلف گناہ ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے ایک مکر بھی ہے، اور مکر جو شیطان کا تخلق ہے وہ اس وقت تک وہ درست نہیں ہوتا جب تک وہ فنا نہ ہو جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ امن و سلامتی کی کتنی باتیں کرتے رہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اور قدم قدم پہ آپ نے ان کی روح رعایت کی، قدم طائف پہ پتھر کھائے، مکہ کے اندر گالیاں برداشت کی، مدینہ پہنچنے کے بعد ان کی اذیتیں برداشت کی، لیکن وہ سدھرنے والے نہیں جب تک کہ فتح مکہ نہیں ہو گیا اور ان کی قلعہ کما نہیں ہو گیا، اس وقت تک یہ خطے کے اندر امن و سلامتی پیدا نہیں ہوئی۔ تاریخی حساب سے جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، 100% ایسا ہی۔ اور یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن کریم میں مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان کے مکر کو ظاہر کیا کہ یہ مکر کر رہے ہیں یہ کفار مشرکین، اور ان کے اللہ ان سے بہترین مکر کرنے والا ہے، ان کی تدبیروں کو توڑنے والا ہے۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ایک طرف باوقار دشمن ہے، دوسری طرف مکار دشمن ہے، اور مکار دشمن کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی امن و سلامتی کے آفر کو وہ اپنے مکر اور چالاکی کا کمال سمجھتا ہے جی، وہ آپ کا احسان نہیں سمجھتا۔ جس دن وہ آپ کو اس کو احسان سمجھ لے گا اس کا مطلب وہ مکر سے گیو اپ ہو گیا ہے، اب وہ شرافت کی دنیا میں آ گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ امن و سلامتی پیدا ہوگی۔ لہذا تاریخ پاکستان یہ گواہ اس بات کی کہ عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ امن کی چڑیا نہیں چھوڑی، یہ امن کی چڑیا 70 سال سے چھوڑی جا رہی ہے۔ ہر حکمران اپنے اپنے طریقے پر امن کی چڑیا چھوڑتا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں تاریخ پوری اٹھا کے کہ کیا کبھی ہندوستان نے اس امن کی چڑیا پر سلام عظمت کا کیا؟ نہیں، کبھی اسے اپریشیٹ کیا؟ نہیں، اسے اپنے مکر اور اپنی چالاکی کا اس کو کمال سمجھا۔ لہذا یہاں امن و سلامتی کی خواہش بالکل بیکار۔ لہذا عمران خان صاحب نے اگر یہ خواہش کی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حکمران کی خواہش پہ برکت ڈال دے اور یہ واقعی کوئی اچھا ثمرہ لے کے آ جائے، ورنہ امید نہیں ہے کہ کوئی اس کی اچھے ثمرات آئیں گے۔ اس سے ایسے امن کی جو خواہشیں بہت ہوئیں، ہم نے اگر وہ حوالے کر دیا، آج بھی انڈیا میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں وہ اس کا حاصل کرنا، ابھینندن کا حاصل کرنا اپنا کمال سمجھ رہے ہیں، ایسی بات وہ اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو بالکل یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈر گیا، بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے وہ مجھے بڑی اچھی بات لگی، آج ٹویٹ کیا شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے، بڑا اچھا ٹویٹ کیا، فرمایا کہ کسی شریف آدمی کو تم عزت دو گے تو اس کا دل جیت لو گے، کسی کمینے کو عزت دو گے تو اس کو سرکش بنا دو گے۔ لہذا جو ہے اس کمینے دشمن کو، کیونکہ دیکھیں بچھو پر جتنا بھی احسان کرتے رہیں گے بچھو ڈنگ مارنے اور ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ بالکل، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امن کی خواہش جو ہے یہ بالکل یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، اور یہ وجہ ہے کہ ہندوستان کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی موجود ہے کہ غزوہ ہند ہوگا۔ اس غزوہ ہند کے اندر جو ہے وہ ہندوستان کی یہ جو موجودہ ہندو مت حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ دیکھا کہ جب تک ایک فنا نہیں ہو گیا یا کسی ایک کا غلبہ جب تک نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک یہاں امن پیدا ہونا ممکن نہیں۔ اور آج ہم اگر یہ عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ عالمی قوتیں مجھے اپریشیٹ اور شاباش دیں گی تو یہ وہی عالمی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کی ہڈی چھوڑی ہے، کشمیر کی ہڈی چھوڑ کر گئے ہیں، جس کے نتیجے میں آج تک یہ دونوں اس ہڈی کو کشمکش کا شکار ہیں۔ تو وہ جب کشمیر کی ہڈی خود چھوڑ کر گئے ہیں وہ آپ کے لیے امن و سلامتی کا پیغام لائیں گے؟ نہیں، یہ بہت بڑی خوش فہمی تھی۔ لہذا عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ امن کے لیے میں نے کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے گویا کہ بہت بڑی اجتہادی غلطی کی ہے اور ان کو اس بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھینندن پائلٹ کو چھوڑ دینا، رہا کرنا، دیکھیں رہا کرنے کے حق میں سب ہے،
اس کو رہا کرنا چاہیے تو کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ جب آپ نے گرفتار کر لیا اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے کیونکہ قیدی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. اب تو اس کو حفاظت کی ضرورت ہے. اب رہا کب دینا ہے، یہ ٹائمنگ بڑی اہمیت رکھتی تھی. تو ٹائمنگ جو وزیر اعظم نے چوز کی وہ ٹائمنگ غلط ہے میری اوپینین کے مطابق. وہ جلد بازی کی ہے، اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. کم از کم وہ سامنے ہندوستان میں مودی سرکار جو اس وقت ہے وہ اس وقت سنگین اور بڑا دشمن ہے اسلام اور پاکستان کا. اس کی الیکشن کا ٹائم ہے، وہ الیکشن کو جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا. آپ یہ 2 مہینے جو امپورٹنٹ تھے آپ اس کو اپنے قید میں رکھتے تو اس کا فال ڈاؤن ہوتا. تو فال ڈاؤن ہونے کے نتیجے میں آپ ایک ایسی حکومت شاید لے کے آ جاتے، ہو سکتا وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملات کرتی. میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن میں اب 46 دن ہیں، 2 سال بھی نہیں ہے، 2 مہینے بھی نہیں ہے، 46 ڈیز. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی بات جو ہے یہ میں نے اس کو ایسے نہیں سوچا تھا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں میں نے اس کو یوں ہی سوچا تھا کہ ایک قیدی ہے جس کی فیملی ہے، جس کے بچے ہیں، جس کو جو آیا تو ہمیں مارنے تھا، لیکن پھر یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان اور ہندو میں فرق بھی دکھانا ہے کہ وہ مکار ہے. جیسے آپ نے کہا یہ میں بات مانتا ہوں، اگر وہ مکار ہیں اور ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں نہ اس کو آزاد کر دیں، ہم کیوں نہ فراغ دلی کریں، ہم کیوں نہ بڑا دل کریں، اور کیوں نہ ہم اس کو جلدی جانے دیں. بھیجنا تو ہے ہی، یہ تو بات طے ہے کہ بھیجنا ہے، تو کیوں نہ جلدی بھیج دیں اور ایک اچھائی کی طرف چلنے کی کوشش کریں. تو میری سوچ یہ تھی. لیکن آپ کی بات سننے کے بعد میری سوچ میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے. بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسی ٹویٹ میں اگلا حصہ یہ لکھا کہ فرمایا کہ تلوار کے موقع پر سخاوت کرنا اتنا ہی نقصان دہ اور برا ہے جب جو سخاوت کے موقع پر تلوار کو استعمال کرنا. اچھا، یہ تلوار کا موقع ہے، جنگی احوال شروع ہو چکے ہیں، یہاں سخاوت و ہمدردی یہ تو سوال پیدا نہیں ہوتا. نبی کے سامنے دشمن ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، اور نبی نے بھی قتل کر دیا آنے والے کو. تو اس کا مطلب یہ تلوار کا جب ماحول پیدا ہو گیا اور جنگی مبادیات شروع ہو گئے ہیں، اب آپ یہ سخاوت اور یہ ہمدردی کر کے دشمن چھوڑیں. اور ایسے وقت میں کہ ابھی بادل جنگ کے چھائے ہوئے ہیں، بادل چھٹ جاتے. اور خاص طور یہ الیکشن کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی سیاسی چال ہوتی کہ اس کو پکڑے رکھتے تو مودی سرکار جو ہے اس وقت جوتے کھاتی، وہ ہار جاتا اور اس کے بعد چھوڑ دیتے. اچھا، یہ سرپرائز جو دیا ہے یہ سرپرائز اچھا سرپرائز نہیں ہے. پہلا سرپرائز اچھا تھا کہ جو وہ طیارہ گرایا اور پھر قوت کا جو ہے بتا دیا. اور قرآن نے یہ کہا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، اپنی قوت کو تیار کرو، اپنے گھوڑوں کو تیار کرو. کیوں؟ اس قوت کو دکھا کے دشمنوں کو ڈراؤ، اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، اپنے دشمن کو خوف زدہ کرو. تو وہ جو پہلا سرپرائز وہ بالکل صحیح تھا، وہ ترہبون بہ عدوکم تھا. لیکن دوسرا جو سرپرائز ہے یہ آپ نے گویا کہ فوراً ہی آپ جو ہے وہ زمین پر لیٹ گیا، گیو اپ کر دیا. نتیجہ یہ ہوگا کہ فضا جو ہے وہ فتح سے شکست کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.